السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہفتے کو وزیر اعظم وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ بکے ہیں۔ انہوں نے کہا 15 سے 20 لوگ وہ بکے ہیں۔ اپنے ممبران کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپوزیشن میں بھی چلا جاؤں گا تو پھر بھی عوام کا مقدمہ لڑوں گا۔ پھر انہیں منی لانڈرنگ یاد آ گئی، پھر انہیں ملک پیسوں کی انہوں نے بات کی، جناب جو پیسہ باہر لے کر گئے ہیں ہم وہ واپس لے کر آئیں گے۔ اس حوالے سے جناب وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا آپ بھی سنیے گا۔ اور مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے کہ کیا یہاں سیاستدانوں کے ضمیروں کا سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سوال تو یہ ہے، کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ، رشوتیں دینے پہ، اور وہ لوگ جو کہ ملک کی لیڈرشپ ہے، یعنی آپ کے ایم پیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں، یہ ملک کی لیڈرشپ ہے۔ تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایم پیز اپنے ضمیر بیچتے ہیں، یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا۔ اور پہلے اگر سوال لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا ہے، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے۔ اور مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ اور مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ اور مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ مجھے 5 سال پہلے جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا، انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر کی۔ جی پاکستانیوں، تو وزیر اعظم عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں، اس سے پہلے میں نے جن کا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو نکالا ہے، لیکن وزیر اعظم نے اس شخص کا نام ابھی تک نہیں بتایا کہ جس نے وزیر اعظم کو، جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے تو انہوں نے آفر کی تھی۔ اگر اس کو بھی نام بتا دیں یا اس کے خلاف بھی کارروائی اس کا حکم دے دیں تو اس سے بھی میرا خیال ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا وہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو بڑی کرپشن کی ہے، تو میں بڑے ادب سے وہ وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ جناب جو آپ کا ٹینیور ہے، اس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ منتخب اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو زیادہ رسپیکٹ دی جائے گی، لیکن آپ نے جو مشیران کا ایک پورے کا پورا وہ مشیروں کو ساتھ بٹھا کے، اور ان میں سے کچھ نام میں لوں گا۔ خان صاحب قوم کو دیانتداری کے ساتھ بتائیے گا، اس میں نام لینا چاہتا ہوں ندیم بابر کا۔ کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا ندیم بابر کا کہ آئی پی پی سے لے کر وہ ہاسکول تک ان کے مبینہ طور پر شیئر وہ سامنے آئے؟ شہزاد اکبر کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ بول رہا ہے۔ رؤف حسن بے شک وہ کہیں کام کرتا رہا ہو، لیکن رؤف حسن وہ فواد حسن فواد کا بھائی ہے، کیا اسے مشیر اطلاعات بنانا وہ ناگزیر تھا؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ فردوس عاشق اوان کے حوالے میں جو کچھ خان صاحب یہاں کہتے رہے ہیں شہر اقتدار میں اور قوم کو، اس کے بعد میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ جناب باقی تو سارے معاملے کو ایک طرف رہنے دیں۔ جو کچھ وہاں پہ ڈسکا میں محترمہ نے کیا ہے، اور محترمہ کا ماضی کیا تھا جناب، پہلے کاف لیگ میں، کاف لیگ سے پیپلز پارٹی سے پھر آپ کی پارٹی، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں انتہائی دیانتداری سے خان صاحب چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر فردوس عاشق اوان کے حوالے سے بے نظیر ٹرانسپورٹ بسوں میں، اس کے علاوہ ادویات والا سکینڈل جس میں باقی ایک بیوروکریٹ کو تو اس پر تو ریفرنس بھی ہوا، نیب اس کو پکڑ کر بھی لے گئی، اور تیسرا اہم وہ وزارت اطلاعات و نشریات میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات وہ اپنے آپ سے آپ پوچھ لیں، اپنے اداروں سے پوچھ لیں، اگر وہ سچ ثابت نہ ہوں تو جناب میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں خان صاحب۔ اور وہ ہیں جناب آپ کے اسپوکس پرسن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو کرپشن کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جنگ لڑوں گا، تو خان صاحب کائنڈلی اس قوم کو یہ بھی بتا دیجئے گا۔ ایک تصویر آپ کی وہ سوشل میڈیا پر بھی چلی ہے، وائرل بھی ہوئی ہے، وہ ہے سابق سینیٹر رازق خان کی۔ جی ہاں، یہ رازق خان وہی ہے
25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA के DG से पूछें कि वो किधर गया जो 75 अरब तक जाता था। उसमें हारिस स्टील मिल है, उसमें इकबाल जेड अहमद है, बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से थे वो थे राज़ा खान के। राज़ा खान को जो है वो ज़िमनियों में उसका नाम, उसके हवाले से जो है बाकायदा FIA कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो उस वक़्त जो था वो FIR दर्ज करवाने की बजाय उसके 2 मुलाजमों को पकड़ लिया गया और वो IO साहब जो हैं जिनका नाम अदनान लोहानी है, ज़रा पता कराइएगा कि अदनान लोहानी की एक इंक्वायरी, एसेट्स इंक्वायरी भी नैब में चल रही थी, वो उसका क्या हुआ। वो इस वक्त भी मसूफ FIA में अहम सीट पर जो है वो बैठे हुए हैं। और राज़ा खान के हवाले से जनाब आपके इंतहाई दानश्वर और कौम को सच का भाषण देने वाले असद उमर के हवाले से मैं जनाब की गुजारिश में ये भी लाना चाहता हूँ कि जनाब दयानतदार असद उमर साहब, मैं आपसे अब बराह रास्त मुखातब हूँ। PTI के एम्बेसी रोड के ऑफिस में मुसद्दका सबूतों के साथ मैं आपको मिला था। मैंने कहा हजूर ये लें सबूत, कंटेनर्स पर जाके खान साहब को बताएं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आपने कंटेनर पर जाने का वादा किया, लेकिन उसके बाद कंटेनर्स पे तो गुफ्तगू नहीं हो सकी। अलबत्ता आपके इलेक्शंस में राज़ा खान ने 5 से 10 ब्लैक डाले भिजवाए। यहाँ असद उमर साहब आके बताएं कि क्या ऐसा नहीं हुआ। असद उमर साहब उनके मेहमान बनकर नहीं गए। ये वही राज़ा खान है जनाब जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, मेम्बरान को ख़रीदने के हवाले से भी जिनका नाम आता रहा है। और मुबैना तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, मुसद्दका सबूत है मेरे पास खान साहब, मैं आपको देने को तैयार हूँ, आपके अदारों के पास भी पड़े हुए हैं। जी हाँ, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो 75 अरब तक जा सकती थी वो सारी की सारी रुक गई। ये है वो पैसा जो बहर गया हुआ था। और तस्वीरें जो हैं वो आपके साथ भी उनकी जो हैं वो उन्होंने बड़े तरीके से शायद बताया ही नहीं है, वो साथ बैठे हुए हैं जनाब के। और असद उमर साहब से भी मैं कहूँगा कि जनाब असद उमर साहब, ये राज़ा खान का मामला जो है ये इतना सादा नहीं है कि जनाब आप कहें कि जी हमें तो पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का पहले मलक एक्सचेंज, फिर मनी लिंक के नाम से जो है उन्होंने जो है वो काम शुरू किया इतने बड़े पैमाने पर, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो शामिल हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन राज़ा खान वाली इंक्वायरी जो है वो आज तक कहीं हवा में फिर रही है। जनाब चेयरमैन नायब साहब, आपने क्या किया उस इंक्वायरी का? जनाब DG FIA से मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया? सर बहुत हो गई इस कौम के साथ, जो भी आया है उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। अल्लाह करे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप लें, लेकिन खान साहब अगर इसी टीम के साथ और इन्हीं लोगों के साथ ही आप पाकिस्तान को तब्दील करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए इसका आगाज़ आपको अपने घर से यानी हुकूमत के इर्द गिर्द बैठे हुए मुशीरों से करना होगा। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर राज़ा खान की मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जितने लिंक लोग हैं उनको भी कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर फिरदौस आशिक की इंक्वायरियां जो कहकर नैब में से रुकवाई गई हैं उनको भी ओपन ज़रा करने दें। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर खान साहब जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के हवाले से भी ओपन ट्रायल करने की ज़रूरत है। जुल्फी बुखारी के हवाले से जो उनके वालिद मोहतरम जो है वो पाकिस्तान छोड़कर बहर चले गए थे और उन्होंने यहाँ उनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ज़मीनों पे कब्ज़े के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से खान साहब वो भी आपके दोस्त हैं। और जहाँ तक अपने रिश्तेदारों की बात की कि जनाब मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, यकीनी तौर पर खान साहब कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिफारिशें तो पाक वतन से आती हैं ना, तभी चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जाती हैं। इस पर भी आपको एक GIT जो है वो बनानी पड़ेगी। और जहाँ तक मेंबरान की बात है तो खान साहब आप तो खुद कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में सारे डाकू और चोर आ गए हैं, आप इनसे वोट लेने जा रहे हैं, इत्मीद का वोट लेने जा रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि जनाब ये डाकू चोर भी हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा खुद सुनिएगा। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। आप ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा। अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो
ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، یہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے، چور ڈاکو یہ اکٹھے ہو گئے۔ خان صاحب اس قوم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ پاکستان کی عام لوگوں کی آخری امید کے طور پر تھے کہ جناب عمران خان آئے گا، ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا۔ لیکن خان صاحب آپ تو اس شہر اقتدار میں 2.5 سال تک ایک ہی شخص کو 2 سیٹوں سے بھی نہیں ہٹا سکے کہ شاید اس کے تعلقات اتنے مضبوط تھے، اور کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کہا جی کہ ٹھیکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جناب اس میں بڑی بڑی کرپشنز ہوتی ہے، تو آج تک سی ڈی اے کا جتنا ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے اس کا آڈٹ بھی کبھی آپ نے کروایا ہے کیا؟ اسلام آباد کے اندر جو ہیں یہ 2 اہم عہدے رکھنے والا ناگزیر کیوں ہے؟ وکلاء کے درمیان اور بار کے حوالے سے جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس کے بھی کھرے کہیں نہ کہیں یہیں جا کے ملتے ہیں۔ تو آپ ذرا پتہ کیجئے گا کہ سازش کون کر رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عثمان بزدار کی بھی ہو رہی تھی کہ جی ہم تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے آپ نے بات کی، ویڈیوز کی آپ نے بات کی، ویڈیوز جو ہے وہ اگر یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی جو ہے اس پر کوئی کارروائی بنتی ہے تو ویڈیوز جو پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ کے حوالے سے ووٹ خرید رہے تھے، لے رہے تھے، ان کے حوالے سے بھی کارروائی جو ہے وہ بھی بنتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو قوم کے سامنے ہیں۔ اب میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق عمران خان اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو جو تقریر انہوں نے کی ہے، اگر خان صاحب اسی پر عمل کرتے ہوئے جس کی آپ بات کر رہے ہیں قانون کی حکمرانی کا عالم لے کے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنے گھر سے صفائی شروع کرنی پڑے گی، اپنے رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ ہیں ان سے صفائی کا آغاز کرنا پڑے گا، تبھی جا کر قوم جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوگی، اور تبھی جا کر پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پر موجودہ حکومت کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ خان صاحب یہ وہ تھوڑی سی جھلک تھی جو ضروری تھی کہ وہ آپ کے سامنے یہ تمام جھلک اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی۔ بہت اچھا آپ لیکچر دیتے ہیں، بہت اچھی آپ باتیں کرتے ہیں، میرے جیسے اور پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور اگر آپ واقعی ہی پاکستان کے ساتھ ہیں تو کھڑے رہیں گے۔ لیکن خان صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح جسٹس فار آل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب جو مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث ہے اگر تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ واشنگ مشین کی طرح جو ہے وہ نیا ہو کے جناب جس طرح کپڑے کو دھلا کے آپ نیا کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا اور باقی سارے کرپٹ ہیں۔ خان صاحب آپ کو اس کا آغاز جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کر بات بنے گی۔ یا پھر جس طرح آپ نے کہا کہ جناب مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت، میں جدوجہد کرنے کے لیے نکل آیا ہوں، تو کاش یہ پہلے 6 ماہ میں ہی آپ فیصلہ کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ یہ وہ حقائق تھے پاکستانیوں، یہ وہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مریم اور بلاول کی ملاقات میں وہ تو پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے اس حوالے سے ان کا اتفاق جو ہے وہ بظاہر ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے اتفاق کو طاقت اور تقویت کس طرح ملی ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے سامنے آئیں گے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ جو ہیں وہ ایک دم اکٹھے ہو جائیں گے، اور رازق خان، اسد عمر سے لے کر تمام اہم لوگوں کی ان کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، تو پھر خان صاحب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں۔ عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ البتہ اس سارے کھیل تماشے میں نہ خان صاحب آپ ہارے ہیں، نہ آپ کے مشیران ہارے ہیں، بلکہ ہارے ہیں تو یہ بیچارے عوام، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بن بیاہی دلہنیں کتنی ہی بیٹھی رہ گئیں، ان سے جو منسوب تھے وہ نوجوان مارے گئے۔ جب بھی مارے گئے تو بیچارے عوام، کبھی یہ بھی سنا کہ حکمراں مارے گئے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں کہ جس حوالے سے جو ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ قوم کو وہ آئینہ جو ہے وہ بھی دکھائیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔